بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 32 خیار عیب کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ ذکر کیا گیا تھا کہ ایک آدمی نے ایسا غلام خریدا جس نے چوری کی ہے، تو اس کی وجہ سے مشتری کے پاس آنے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اختلاف رائے تھا، صاحبین اس کو جو ہے عیب کے اندر مانے تھے۔ صاحبین نے کیا مانا تھا؟ عیب کے اندر مانا تھا، تو لہذا انہیں نقصان عیب واپس لے سکتا ہے کہ غیر چور اور چور کے درمیان میں قیمت کا جو فرق ہوتا ہے اتنے پیسے واپس لے لے، غلام کو واپسی کا اختیار نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے مستحق نکل آنے کے برابر ہے، مستحق نکل آنے کے برابر ہے، کیونکہ اس کو جو ہے پھیرا جاتا ہے اول سبب کی طرف۔ کس کی طرف پھیرا جاتا ہے؟ سبب کی طرف۔ لہذا مشتری جو ہے پورا غلام ہاتھ کٹا ہوا بائع کو واپس کر کے پورے پیسے واپس لے سکتا ہے، اس کے دلائل گزر چکے ہیں۔ یہاں سے ایک نیا مسئلہ، وَلَوْ سَرَقَ سے پڑھنا ہے۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ وہ بھی ہمیں بولنا اور اگر چوری کیا بائع کے ہاتھ میں، مسئلہ تو آیا یہ بائع کے ہاتھ میں چوری کرا، مشتری کے ہاتھ میں آنے کے بعد ہاتھ کٹ گیا۔ مشتری کے ہاتھ مطلب قبضے میں، بائع کے ہاتھ میں چوری کیا، مشتری کے ہاتھ میں آنے کے بعد ہاتھ کٹ گیا، وہ تھا اوپر۔ مگر اب کیا ہے دیکھو، وَلَوْ سَرَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِ، چوری کیا بائع کے پاس بھی، عادت پڑ گئی تھی، کیا ہے ڈکاشن ہے، پھر کی چائے ہے، لو جی پی لو، پھر کی چائے کرو۔ کیا کیا؟ بھائی کے پاس چوری کرا تھا، ایک مرتبہ کرنے کے بعد کیا ہوتا؟ عادت ہو جاتی کہ بغیر محنت کے کچھ مل رہا ہے، لہذا مشتری کے پاس آنے کے بعد پھر چوری کرا، تو کتنے ہو گئے چوریاں؟ دو گئے۔ ایک چوری کہاں ہوئی؟ بھائی کے پاس۔ دوسری چوری کہاں ہوئی؟ سمجھو اس کو، ہاں۔ اب اس کے بعد جو ہے کیس چلا، کیس چلنے میں جو ہے وہ چوری یہ چوری، دو چوریاں بھی پکڑے گئی، دونوں چوریوں پر جو ہے الزام ثابت ہو گیا، ادھر بھی گواہ ملے یا اقرار کر لیا، یہاں پہ بھی اقرار کر، اور ان دونوں چوریوں کے بدلے میں ہاتھ کاٹا گیا۔ اب کیا ہوا؟ ایک سبب پایا گیا تھا، ہاتھ تو ایک ہی کٹتا، چوریاں دو ہے، تو وہ دونوں چوریوں کی طرف وہ ایک ہاتھ کاٹنا پھیرا جائے گا۔ آ رہا سمجھ میں؟ پہلے کیا قصہ تھا؟ ایک چوری کیا تھا، بھائی کے پاس ہاتھ کاٹا گیا تھا مشتری کے پاس آنے کے بعد۔ اب کیا قصہ ہوا؟ چوری کر، اب ہاتھ کاٹا گیا، تو اس ایک ہاتھ کاٹنے کو دونوں چوریوں کی طرف پھیرا جائے گا۔ مسئلہ معلوم ہے نا؟ حدود کے اندر ہو یا جو ہے جرائم کے اندر ہو، حدودی ہوتے یہ بھی، کوئی بھی عمل اگر ایسا ہو جو کئی کئی جنایت ہو، لیکن وہ الگ الگ جنایتوں سے اس کو الگ الگ مرتبہ قتل تو نہیں کرتے۔ ایک آدمی ہے قاتل، کسی کو قتل کر دیا، اور ایک کو بھی قتل کرا، اور ایک کو بھی قتل کرا، تینوں کو قتل کرا، تینوں مرتبہ اس کو قتل کریں گے، ان تینوں کے عوض میں ایک ہی مرتبہ قتل ہوں گا، ایسا۔ تو یہاں پر جو ہاتھ کاٹا گیا تو ہاتھ کا کٹنا دونوں چوریوں کی طرف پھیرا جائے گا۔ تو ایک سبب تو تھا بھائی کے پاس، دوسرا سبب ہے مشتری کے پاس، اب کیا حکم؟ تو یہاں پر مسئلے میں دونوں میں بھی فرق پڑ جاتا، صاحبین بھی کچھ بولیں گے، ابو حنیفہ بھی کچھ بولیں گے۔ کیا بولتے ہیں دیکھو، اگر چوری کیا بھائی کے ہاتھ میں پھر مشتری کے ہاتھ میں، فَقُطِعَ بِهِمَا، تو کاٹا گیا ان دونوں کی وجہ سے، ایک کی وجہ سے نہیں، دونوں کی وجہ سے، ہاں۔ عندهما يرجع بالنقصان، تو ان دونوں کے پاس تو رجوع بالنقصان کرے گا، کما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ رجوع بالنقصان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے بائع کے پاس چور تھا، چور اور غیر چور میں قیمت کا جو فرق لگتا ہے اتنے پیسے ہی واپس لے لینا ہے، کیونکہ جس وقت لایا تھا اس وقت تو کیا تھا؟ انہیں چور تھا، غیر چور ہوتا تو قیمت زیادہ رہتی تھی، چور ہے تو قیمت کم ہے، لہذا کم قیمت کے حساب سے جتنے بھی پیسے زیادہ لگتے ہیں اتنے پیسے جو ہے واپس لے سکتا ہے۔ یہ تو ہے صاحبین کے پاس مسئلہ، کیونکہ یہ لوگ جو ہے اس کو ایک عیب مانتے ہیں، چوری کا عیب اس کے اندر تھا مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ لیکن انہوں کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے ابو حنیفہ، یہاں پہ ابو حنیفہ جو ہے تھوڑا سا تفصیل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ابو حنیفہ جو ہے سبب کو دیکھے تھے نا، بھائی کے پاس سبب تھا لہذا پورا غلام واپس کرو بولے تھے، لیکن سبب وہاں پہ بھی نہیں ہے، یہاں پہ آنے کے بعد بھی سبب پیدا ہوا نیا، دو سبب ہے، ٹھیک ہے۔ وَعِندَهُ لَا يَرُدُّهُ، اور ابو حنیفہ کے پاس تو ہونا چاہیے تھا کہ لوٹا دیا جائے، قیمت واپس لے جا، نہیں لوٹا سکتا۔ ہاں لوٹانے کی بھی ایک شکل ہے، بھائی اگر راضی ہو تو لوٹا سکتا ہے، کیونکہ ابو حنیفہ کیا مانتے ہیں کہ ایک تو جو ہے
مستحق نکل آیا کی شکل بنتی ہے، مستحق نکل آیا کی شکل بنتی ہے۔ لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ انہیں کیا کر دیا، اس کے اندر عیب پیدا کرا، کیونکہ یہاں پر رہنے کے بعد بھی چوری کرا نا، یہاں پر رہنے کے بعد بھی چوری کرا۔ اگر کوئی چیز جو ہے کسی کے پاس سے لائے عیب زدہ تھی، لیکن یہاں پر بھی نیا عیب پیدا ہو گیا، تو اس عیب کی وجہ سے، نئے عیب کی وجہ سے اس کو واپس تو نہیں کر سکتے۔ واپس کرنے کی ایک شکل رہتی ہے کہ بائع جو ہے رضامندی کے ساتھ لے لینا، ٹھیک ہے بھائی، اسی حالت میں کیا کرو، واپس دے دو۔ تو یہاں پر بائع کی رضامندی کے خلاف مکمل واپس تو نہیں دے سکتا، اس کو واپس نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کے بعد رجوع بھی نقصان ہوگا۔ وہ کس طرح ہوگا بتاتے ہیں، دیکھیے وَعِنْدَهُ لَا يَرُدُّهُ بِدُونِ رَضَاءِ الْبَائِعِ، اور ابو حنیفہ کے پاس اس کو رد نہیں کر سکتا ہے بائع کی رضامندی کے بغیر۔ بدون بولے تو کیوں، للعیب الحادثی، حادث عیب کی وجہ سے، حادث عیب یہاں پہ بھی چوری کیا، یہاں پہ بھی چوری کیا، تو یہ عیب ہے، یا اس چوری کے سبب تو اس کا ہاتھ کٹنے والا ہے۔ وَيَرْجِعُ بِرُبْعِ الثَّمَنِ، وَيَرْجِعُ بِرُبْعِ الثَّمَنِ، اور ربع ثمن کو رجوع کرے گا۔ ربع ثمن، ربع کو سمجھو پہلے، ایک ہے اربعہ اور ایک ہے ربع۔ اربعہ بولتے ہیں چار کو، یا کیا ہے یہ، ایک دو تین چار، یہ ہے اربعہ، سمجھ میں آ گیا۔ اور ایک ربع، ربع بولے تو چار میں کا ایک، آیا سمجھ میں، ربع بولے تو چار میں کا ایک۔ اب یہ ربع ثمن واپس لے گا کیوں بولتے ہیں، یہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلی یہ بات سمجھنا کہ آدمی جو ہوتا ہے نا پورا، وہ ایک ہے، پورا آدمی ایک ہے، اس کا کوئی بھی عضو اس کا نصف مانا جاتا ہے، آیا سمجھ میں، کوئی بھی وصف کیا مانا جاتا ہے، اس کا نصف مانا جاتا ہے۔ جیسے کہ اب جیسے عبد الرحمن کے ہاتھ سے غلطی سے ایک آدمی کا جو ہے قتل ہو گیا، غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا، تو انہیں کیا کرنا پڑتا، اس کی دیت دینا پڑتا۔ کتنی ہوتی ہے دیت، وہ 1000 دینار، 100 اونٹ، سمجھ میں آ گیا، یا 1000 دینار۔ ایک دینار جو ہے تقریباً شرعی دینار کے اعتبار سے دیکھا گیا تو 4.5 گرام سونا، یا موجودہ دینار کے حساب سے دیکھا گیا تو 12 گرام سونے کا ایک دینار ہوتا۔ ویسے 1000 دینار کا مطلب یہ ہے کہ 1200 گرام، 1 کلو 200 گرام سونا۔ زیادہ قیمت نہیں بنتی، وہ 60-70 لاکھ بنتی، 80 لاکھ بنتی، زیادہ قیمت تھوڑی بنتی۔ ارے ایک انسان کی قیمت 80 لاکھ یہ حساب سے نہیں ہے، بہت کم ہے نا، وہ بھی زیادہ نہیں بنتی، 70-80 لاکھ بنتی۔ 70-80 لاکھ آدمی کوئی بھی جو ہے انتظام کر سکتا ہے، لیکن مرے ہوئی جان لا کے دے سکتا ہے واپس۔ تو اب میں کیا بتا رہا تھا، اگر ان کے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو گیا تو کیا کرنا پڑتا، انہوں دیت دینا پڑتا ہے۔ مان لو کہ ان کے ہاتھ سے پورا انسان قتل نہیں ہوا تھا، غلطی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا، غلطی سے، وہ غلطی سے اس بات سے بول رہے ہیں ہم کہ حقیقتاً جان بوجھ کے کاٹ دی تو پھر ان کا ہاتھ کاٹنا پڑتا، سمجھ میں آ گیا نا، اس وجہ سے غلطی سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، تو اس وقت جو ہے اس کی کیا دینا پڑتا ہے، دیت آدھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے پورا، اس کی جو قیمت لگتی ہے، اس کے کسی بھی عضو کی قیمت کیا لگتی ہے، آدھی لگتی ہے، آیا سمجھ میں۔ ہاں، اب یہ غلام کو خرید کے لایا ہے، بائع سے خرید کے لایا کون، مشتری، اس کی قیمت تھی مان لو 1000 دینار، اسی کو مان کے چلیں گے ہم، مان لو اس کی قیمت کیا تھی بھائی، 1000 دینار۔ اب اس کا ہاتھ کٹ گیا، تو ہاتھ کٹ گیا کا مطلب ہے کہ قیمت کتنی ہو گئی بھائی، 500 دینار ہو گئی، کیونکہ اب ہاتھ نہیں ہے اس کو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا۔ اب یہاں سمجھو، اس نے چوری کیا تھا بائع کے پاس رہتے ہوئے، ایک بات ہو گئی، پھر چوری کیا مشتری کے پاس رہتے ہوئے، 2 چوریاں ہو گئی۔ ان دونوں چوریوں کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو ہاتھ کاٹا گیا تو آدھی قیمت اس کی کم ہو گئی، لیکن وہ آدھی قیمت کیسے کم ہوئی، بائع کے پاس رہنے کی وجہ سے، چوری کرنے کی وجہ سے، مشتری کے پاس رہنے کی وجہ سے، چوری کرنے کی وجہ سے۔ وہاں کی آدھی قیمت میں وہاں آدھی، یہاں آدھی، آدھی قیمت میں یہاں آدھی، تو 250 شمار کرنا پڑے گا۔ تو بائع کے پاس رہے سو چوری سے 250 کم ہو گئی اس کی قیمت، اور مشتری کے پاس رہے سو چوری کی وجہ سے 250 کم ہو گئی۔ لہذا اب انہیں جو ہے بائع کی رضامندی کے خلاف واپس تو نہیں کر سکتا، البتہ بائع صاحب سے 250 واپس لے سکتا، کیونکہ وہ جو چوری کیا تھا اس کی وجہ سے 250 اس کی قیمت کم ہو گئی نا، ہاتھ کٹ گیا تو اس کی قیمت اب کتنی ہو گئی، 500 ہو گئی۔ ارے ہاتھ کٹ ہونے کی وجہ سے 500 قیمت ہو گئی، وہ ہاتھ کٹا کیوں، وہ ہاتھ کٹا کیوں، وہاں کی چوری اور یہاں کی چوری، دونوں جگہ کی چوریوں کی وجہ سے، تو اس چوری سے 250 کٹے، اس چوری سے 250 کٹے، تو انہیں 250 روپے کیا کرنا ہے، 250 دینار بائع سے واپس دینا۔ آیا سمجھ میں، اس کو کچھ سمجھ میں آیا؟ لینے سے انکار کرا، مشتری جو ہے 250 واپس لے سکتا، پورے نہیں لے سکتا، کیوں، کیونکہ شروع سے لانا ترتیب،
کیونکہ آدمی کی جو قیمت لگتی ہے اس کے عزو کی اس کی نصف لگتی ہے. اب غلام کی قیمت لگی تھی 1000. انہوں نے طے کر لینا بھائی آپس میں جو بھی قیمت لگی ہوگی. غلام کی قیمت لگی تھی کتنی؟ 1000. تو اب وہ ہاتھ کٹنے کے بعد اس کا کیا ہو گیا قصہ؟ 500 ہو گیا. تو 500 کا تو کٹ گیا نا اس کا. وہ 500 کا کٹا کہاں سے؟ 250 بائے کے پاس سے, 250 مشتری کے پاس. تو 250 مشتری کے پاس سے جو کٹا انہیں اس کا ذمہ دار ہے, انہیں اس کا ذمہ دار ہے. پہلے جو 250 جو بائے کے پاس رہتے ہوئے کٹا ہے وہ تو عیب ہے, وہ جو ہے واپس لینا پڑے گا, مطلب واپس اس کو دینا چاہیے. کون؟ بائے مشتری کو واپس دینا چاہیے. ایک شکل یہ ہو گئی. دوسری شکل یہ بائے واپس نہیں لیا تو ہے, بائے بولا ٹھیک ہے بھائی واپس دے دو, ٹھیک ہے واپس دے دو. پھر بائے کا نقصان ہو گیا نا. بائے کا غلام پہلے جو 1000 والا تھا اب 500 والا ہو گیا. تو اب کیا کیا جائے بائے؟ اب بائے یہ کیا جائے کہ بائے کو جو ہے 750 جو ہے واپس دیے جائیں. بائے کو کیا دیے جائیں؟ پورا تو واپس نہیں دینا ہے. پورا کیوں واپس نہیں دینا ہے؟ اس لیے کہ ایک چوری بائے کے پاس کرا ہوا ہے, ایک چوری جو ہے مشتری کے پاس کرا ہوا ہے. تو مشتری جو ہے 250 کا نقصان اٹھائے اور بائے 250 کا نقصان اٹھائے. اگر انہیں قبول کرنا چاہ رہا تو اس کو ثلاثۃ ارباع ملیں گے. کیا ملیں گے؟ یہ اربعہ ہے نا, یہ ایک ربع, یہ ربعان, یہ ثلاثۃ اربیہ, یہ ثلاثۃ ربع, ثلاثۃ ارباع بولتے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اربعہ. اور یہ ہے کل. ہم ربع جو قرآن مجید میں دیکھتے ہیں نا اس کا مطلب ہے پاؤ. اربعہ کا ایک حصہ ربع کہلاتا, اربعہ کا ایک حصہ, اربعہ کے 2 حصے ربعان, اس کو نصف بولتے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نصف بولتے. اربعہ کے 3 حصے ثلاثۃ ارباع. یہ اس واسطے بول رہا ہوں, ہے کتاب میں لکھا ہوا. ہاں اپنی طرف سے کوئی تقریر نہیں ہو رہی, سمجھ میں آ گیا. اور ان کے پاس, کس کے پاس؟ ابو حنیفہ کے پاس نہیں رد کرے گا اس کو بغیر بائے کی رضامندی کے, حادث عیب کی وجہ سے. حادث عیب کی وجہ سے. حادث عیب کون سا عبد الرحمان؟ کہاں؟ ارے حادث عیب بولے تو دیوانے مشتری کے پاس. حادث عیب وہ تو نیا عیب جو پایا گیا ہے, وہ قدیم عیب ہے بائے کے پاس. ایک آدمی ایک بول دیا, سو کچھ بول دیتے. مشتری کے پاس چوری کرنا کیا ہے؟ حادث عیب کی وجہ سے. اس عیب کی وجہ سے بائے جو میرا نقصان ہوتا ہے مجھے نہیں لیں گا نا. ہاں میرے پاس ہی چوری کیا ہوا تھا تو لے لیں گا واپس, وہاں جا کے بھی چوری کرا. تو حادث عیب کی وجہ سے. البتہ ويرجع بربع الثمن, اور ربع ثمن واپس لے گا. ربع ثمن واپس لے گا. سمجھ میں آ گیا نا؟ کیوں واپس لے گا؟ کہ بائے کے پاس رہ کے بھی چوری کیا تھا, اس واسطے اس کی قیمت 250. اب یہ 250 کہاں سے آئی؟ اس واسطے آئی کہ ایک انسان کی قیمت لگتی ہے مکمل اور اس کے عزو کی قیمت لگتی ہے آدھی. اس آدمی کی آدھی, اس آدمی کی آدھی, تو اسی کو بولتے ہیں کل قیمت کا پاؤ. وَإِن قَبِلَهُ الْبَائِعُ, اور اگر بائع نے اس کو قبول کر لیا, بائع بولا ٹھیک ہے بھائی لاؤ, تو فَبِثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ, ارباع ہے وہ کیا لفظ ہو, تو 3 ارباع سے. تو یعنی بائع اگر قبول کر لیا تو 3 ارباع بائع کو ملیں گے, پورے کا پورا نہیں ملیں گا. کیوں نہیں ملیں گا؟ اس لیے کہ جو ہاتھ کٹا ہوا ہے اس میں ایک سبب بائع کے پاس ہی پایا گیا تھا, تو 250 اس کے نقصان ہوتے ہیں, 250 اس کے نقصان, اس کی نقصان ہوتے ہیں 250, اس لیے کہ اس کے پاس بھی سبب پایا گیا تھا. یعنی بعد چوری کرا نا, یعنی بعد مشتری ذمہ دار تھا, اس کی حفاظت کرنا تھا, چوری نہیں کرے جیسا, یعنی بعد بھی چوری کرا. لأن اليد من الآدمی نصفه, اس لیے کہ ہاتھ آدمی کا اس کا نصف ہے. یہ بات بھی بولا تھا میں. وقت تلفت بالجنایتین, اور یقیناً وہ تلف ہوا ہے. تلف مانے کٹ گیا, تلف مانے ہلاک ہو گیا. ہلاک ہو گیا مطلب ہاتھ کو کٹ گیا. کیوں کٹ گیا؟ چوری کر. کتنے؟ 2 چوریاں. ہاں, بالجنایتین, 2 جنایتوں کی وجہ سے. وفی احداہما الرجوع, اور ان دونوں میں سے ایک میں رجوع ہے, اور ان دونوں میں سے ایک میں رجوع ہے. فیتنفس, لہذا نصف لے گا. ان دونوں میں سے ایک میں رجوع ہے نا. کون سی جنایت کا رجوع ہے؟ بائے کے پاس رہتے سے جنایت کا رجوع ہے. ہاں, تو لہذا نصف حاصل کرے گا. اچھا صاحب, یہاں تک تو مسئلہ ہو گیا. بائے لیں گا تو کیسا لیں گا, نہیں لیں گا تو کیسا نہیں لیں گا. دونوں صورتیں, اگر لیں گا تو 3 ربع اس کو قیمت ملیں گی, اگر نہیں لوں گا تو جو ہے 250 واپس کرنا پڑے گا, 1 ربع قیمت واپس کرنا پڑے گا. یہ دونوں شکلیں ہوں گی. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے, ایک نے دوسرے کو بیچ دیا, دوسرے نے تیسرے کو بیچ دیا, تیسرے نے چوتھے کو بیچ دیا. اب جیسے مثال رحمۃ اللہ جو ہے خریدے تھے, ان روز کام کر سکتے, بیٹھ کے پڑھتے تو نہیں, کیا کرے تھے, غلام کو خریدے کسی کے پاس سے, اس کے پاس غلام چوری کرا تھا.
خرید کے کیا کرے فوراً ان کو بیچ دیا مشتاق میں کیا کرے عمران کو بیچ دے، عمران میں کیا کرے عبید کو بیچ دے. تو کئی جو ہے قبضے بدل گئے، پے در پے قبضے ہوئے، پے در پے قبضے. تو کیسے قبضے ہوتے؟ ملکیتیں تبدیل ہوتی چلی گئی، ملکیتیں تبدیل ہوتی چلی گئی. تو اب کیا حکم ہے؟ اور لاسٹ میں آنے والے کے بعد جو ہے اس کا ہاتھ کٹ گیا. کون سی چوری کی وجہ سے؟ یہ انہوں جن سے خریدے تھے نا، اس چوری کی وجہ سے. کیا کیا جائے گا؟ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مستحق نکل آنے کے جیسا ہے، وہ کیسا ہے؟ مستحق نکل آنے. تو اب انہوں بیچ میں بولیں گے بھائی ہاتھ کٹ گیا، وہ پہلے سے چوری تھی، پہلے سے چوری تھی، لہذا مستحق نکل آیا تو یہ غلام یہ ہاتھ کٹا لے لو، میرے پیسے میرے کو دے دو، اس کو چپکا دیں گے، وہ پیسے لے لیں گے. انہیں کیا کریں گے؟ بھائی یہ پہلے کی چوری ہے، ہاتھ کٹ گیا سو ہے، لہذا انہوں کیا کریں گے؟ ان کو دے دیں گے، تمہارا ہاتھ کٹا غلام تم لے لو اور میرے پیسے میرے کو دے دو. اب انہیں کیا کریں گا؟ پھر رحمت اللہ کو دے دیں گے. رحمت اللہ کیا کریں گے؟ اصل بھائی کو دکان میں لے آ کے دے دیں گا. یہ ابو حنیفہ کے پاس ہے، کیونکہ مستحق نکل آیا. سب میں کیا ہو گیا ہے؟ اس کے پاس رہ سکوت انہیں بایا تھا، اس کے پاس رہ سکوت انہیں بایا تھا، اس کے پاس رہ سکوت انہیں بایا تھا، اس کے پاس رہ سکوت انہیں بایا تھا. چوری وہاں ہوئی تھی، چوری وہاں ہوئی تھی. اور انہیں لا کے ڈائریکٹ اس کو واپس نہیں کریں گے نا، کیونکہ اس سے اس کو تعلق نہیں ہے. جس سے اس کو ملا ہے غلام اسی کو دیں گا. یہ کون بولتے ہیں بھائی؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. صاحبین بولتے ہیں یا مستحق نکل آنے کا قصہ نہیں، عیب کا قصہ ہے، عیب کا قصہ ہے. سمجھو صاحبین کیا مسئلہ. صاحبین بولتے ہیں عبید کو تو حق ہے کہ رجوع بن نقصان کرنے کا. انہوں کیا بولتے ہیں؟ اس کو رجوع بن نقصان بولتے ہیں نا. کیوں رجوع بن نقصان بولتے ہیں؟ کیونکہ مستحق نکل آیا نہیں مانتے، عیب زدہ ہو گیا بولتے ہیں. پہلے جو ہے سبب تھا، اس سبب کی وجہ سے ہاتھ کٹانے مانتے ہو نا. انہوں یہ مانتے ہیں کہ ہاتھ کٹا ہے عبید کے پاس رہ سوغت میں. تو اب یہ مان کے چلے گا، یہ مان کے چلنا پڑے گا کہ چور خریدے تو کتنی قیمت، غیر چور کی کتنی قیمت. آ رہا سمجھ میں؟ چور غلام کرے تو کیا قیمت، غیر چور غلام خریدے تو کیا قیمت. اوپر وہی پڑھایا گیا تھا نا، اوپر جو ہے صاحب کا جو مسئلہ تھا وہی تھا. مستحق نکل آیا نہیں مانتے، وہ ہاتھ کٹنا اٹھنے سے واسطہ نہیں ہے. چور غلام کی کیا قیمت، غیر چور غلام کی کیا قیمت. مثال کے چور غلام کی قیمت لگتی تھی 700 روپے، غیر چور کی لگتی تھی 1000 روپے، 1000 دینار. تو لہٰذا 1000 دینار میں خریدے ہوئے تھے. انہوں نے بولے کہ عمران بھائی کو، عمران تم جو ہے میرے کو غلام دے دیے. وہ غلام بیچارہ کیسا تھا؟ ہاتھ کٹوانے تھا، چوری کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہاتھ کٹ گیا، عیب زدہ تھا. لہٰذا عیب زدہ غلام کی قیمت اتنی نہیں لگتی، لہٰذا 300 روپے واپس دے دو. یہ بول کے 300 روپے واپس لے لیں گے، انہوں جیب میں رکھ لیں گے. بات ختم، بات وہیں ختم ہو گئی. اب عمران میاں مشتاق کو واپس نہیں کر سکتے. عمران جو ہے مشتاق کو جا کے پوچھ بھی نہیں سکتے پیسے دو بول کے. کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ یہاں پر جو ہے کوئی عیب سے اگر آدمی، غور سے سنو اس کو، جو سب سے پہلے مسئلہ آیا تھا، عیب کی وجہ سے آدمی کو دو اختیارات رہتے. یا تو جو ہے انہیں وہاں رہ کر کوئی نیا عیب پیدا کرے تو رجوع بھی نقصان کا رہتا، یا جو ہے اسی طرح ہے تو واپس کرنے کا اختیار رہتا. لیکن انہیں اگر حابس مبی ہو گیا تو نہ رجوع بھی نقصان کا اختیار رہتا، نہ واپسی کا اختیار رہتا. انہیں حابس مبی کیسا ہوگا؟ دوسرے کو چپکا دیا، دوسرے کو بیچ دیا. بیچ دینے کے بعد نہ اس سے رجوع بھی نقصان کر سکتا ہے، نہ واپس کر سکتا ہے. واپس کرنے کا موقع اس واسطے نہیں ہے کہ ہے نہیں اس کے پاس. رجوع بھی نقصان کا موقع اس واسطے نہیں ہے کہ دوسرے کو دے دیا تو اپنی طرف سے مبی کو روک دیا. آیا سمجھ میں؟ اگر کئی قبضے بدل گئے ہیں اور پہلے سبب کی وجہ سے ہاتھ کٹ گیا تو ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ لاسٹ والا پہلے والے کو پہلے والا، پہلے والے کو پہلے والا، پہلے والے کو پہلے والا، پہلے والے کو واپس کرنا اور جو ہے اپنے اپنے پیسے لے لینا. کیونکہ مستحق نکل آنے میں ایسے رہتا. مستحق نکل آنے میں مثال کے طور پر میں کوئی زمین خریدا، وہ زمین کسی اور کو بیچا، انہیں کسی اور کو بیچا، انہیں کسی اور کو بیچا، انہیں کسی اور کو بیچا. میں جس سے خریدا اس کا کوئی مستحق نکل آیا تو انہیں کہاں دعویٰ کرتا؟ وہ لاسٹ والے کے پاس جا کے دعویٰ کرتا، دعویٰ کر کے بولتا بھائی وہ زمین ان کی نہیں ہے میری ہے. تو وہ جو مستحق نکل آیا تو اس کی ذمہ داری کیا رہتی؟ انہیں جس کو بیچا اس سے پیسے لینا. اس کی ذمہ داری کیا رہتی؟ انہیں جس کو بیچا اس سے پیسے لینا. اس کی ذمہ داری کیا رہتی؟ انہیں جس کو بیچا اس سے پیسے لینا. اس کی ذمہ داری کیا رہتی؟ میرے سے پیسے لینا. میری ذمہ داری کیا رہتی؟ میں نے جس سے خریدا اس سے پیسے لے لینا. تو مستحق کے اندر ایسا رہتا ہے. یہاں پر جو ہے ابو حنیفہ مستحق مان کے چلتے ہیں اس کو. غلام کے اندر مستحق نکل آیا تو انہیں مستحق ہوتا. غلام مستحق جس کے اندر مستحق نکل آیا. سمجھ میں آ گیا نا؟ لیکن صاحب اس کیا مان کے چلتے ہیں؟ عیب مان کے چلتے ہیں. اور عیب کے اندر انہیں حابس مبی نہیں ہونا، حابس مبی نہیں ہونا. اس کے پاس رہتے ہوئے اگر عیب پیدا ہو جاتا، اس کے پاس رہتے ہوئے اس کے عیب کی وجہ سے واپسی کا حق رہتا تھا. لیکن وہ عیب ایسا ہے کہ بالکل نیا ہوا، بالکل کیا ہو گیا؟ نیا ہوا، ہاتھ کٹ گیا تو زیادہ سے زیادہ پیسے واپس کرنا رہتا ہے. حابس مبی نہیں ہوا لیکن نیا پیدا کرنے کی وجہ سے کیا کرنے کا رہتا ہے؟ پیسے واپس لینے کا رہتا ہے. تو عمران میاں سے تو پیسے انہوں واپس لے لیں گے. کتنے لے لیں گے؟ چور اور غیر چور کے 300 روپے. سمجھ میں آ گیا؟ انہوں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہوں اپنے 300 روپے نقصان کر لیں گے، ہاں مجھے جانا پڑے گا.
اب یہاں پہ عبید کا نقصان یہ رہتا کہ ان کے غلام کا ہاتھ کٹ گیا، عمران کا نقصان یہ رہتا کہ اس کے تھوڑے پیسے چلے گئے، اتنا ہی ہے، دوسروں کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اور عام تو پیسے دیتا، ایک دوسرے کو چپکا دے کے خاموش پیچھڑ جاتا، تم نہ لڑو بولتا چھوڑ دیتا سمجھ میں آ گیا؟ ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ دیکھو وَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي، اور اگر متداول ہو ان پر، اس پر قبضے، ایدی بولے تو ہاتھ، اور اگر متداول ہو اس پر ہاتھ، کیا مطلب؟ غلام کو کئی لوگوں نے خریدا ہو، پے در پے کئی لوگوں نے خریدا ہو، لفظ یاد رکھو، تداولتہ الایدی، کئی ہاتھ متداول ہوں، ثم قطع فی ید الاخیری، کون ہے یہاں پہ ید الاخیر؟ عبید ہے، پھر ہاتھ کاٹ دیا گیا آخری قبضے میں، رجع الباعہ، بائع کی جمع ہے باعہ، جیسے طالب کی جمع ہے طلبہ، قاضی کی جمع ہے قضات، ایسے الگ الگ وزن کے ساتھ باعہ آتی جمع، سادہ، سید کی جمع کیا آتی ہے؟ سادہ۔ تو بیچنے والے رجوع کریں گے ان میں سے بعض پر، بیچنے والے سمجھ آئے گا نا؟ انہیں اس کو واپس کر دیں گے، پھر انہیں بیچنے والا اس کو رجوع کرے گا، انہیں بیچنے والا اس کو رجوع کرے گا۔ ابو حنیفہ کے پاس جیسا کہ استحقاق میں ہوتا ہے، جیسا کہ استحقاق میں ایسے ہی ہوتا ہے جو میں مثال دی آخر میں۔ وعندهما، اور صاحبین کے پاس یرجع الاخیر، اخیر والا کس کو رجوع کریں گا؟ اپنے بائے پر رجوع کریں گا، اپنے بائے پر رجوع کریں گا مطلب اپنے بائے سے پیسے واپس لے لیں گا، کتنے؟ جتنے جو ہے کم ہو سکتے تھے عیب والے غلام کی وجہ سے۔ ولا يرجع بائعه على بائعه، لیکن اس کو بیچنے والا اپنے بیچنے والے پر رجوع نہیں کرے گا، کیونکہ حابی سے مبی ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بولنا پڑتا ہے یہاں پہ، حابی سے مبی ہو گیا ہے، لأنه بمنزلۃ العیب، اس لیے کہ وہ عیب کے درجے میں ہے، ان کے پاس تو عیب کے درجے میں ہے، وہ ان کے پاس استحقاق کے درجے میں نہیں ہے، عیب کے درجے میں۔ یہاں تک پوری بحث ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک نئی بات بتاتے ہیں، متن میں دیکھو پلٹا کے، متن میں لکھا ہوا ہے وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا قَدْ سَرَقَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، اور جس آدمی نے خریدا غلام کو جس نے چوری کیا تھا اور وہ اس کو نہ جانتا ہو، چور بول کے اسے معلوم نہیں ہے، یہ صاحبین کے قول کے مطابق یہ عبارت ہے، یہ عبارت جو ہے کیونکہ عیب اسی کو بولتے ہیں، عیب خریدنے والے کو وہ پتہ نہ چلے، سمجھ میں آ گیا؟ خریدنے والے کو بتا دیا ہونے تو اب عیب نہیں ہے، وہ اس حالت میں لے لو نہ مت لے لو، یہ مطلب ہے، آیا سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ صاحبین کے پاس ہے۔ ابو حنیفہ کے پاس یہ عبارت کی ضرورت نہیں پڑتی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں عیب وہاں مانتے ہی نہیں نا، ایسی صورت میں عیب مانتے ہیں کیا؟ انہوں استحقاق مانتے ہیں، ایسی صورت میں کیا مانتے ہیں؟ استحقاق مانتے ہیں، اور استحقاق میں معلوم ہو یا نہ ہو حکم یہ کچھ ہے، استحقاق میں مثال کے طور پر میرے پاس جو ہے ایک زمین ہے، میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں، ایک خریدار آیا، نہیں آیا، آنے کے بعد خرید رہا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ زمین کے مستحق کوئی نکل کے آ سکتا ہے، ان کا بھائی بہن کوئی بھی، اس کے باوجود بھی خریدا، اس کے باوجود بھی خریدا، تو اس کا خریدنا صحیح ہے، میرا بیچنا صحیح ہے۔ اب مستحق نکل آیا تو انہیں جو میرے سے آگے پیسے لیں گا، آیا سمجھ میں؟ ہاں، تو صاحبین کے پاس یہ عیب کے اندر شامل ہے تو معلوم نہیں رہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر عیب معلوم ہو گیا تو پھر آگے وہ بات چلتی نہیں، آگے وہ بات چلتی نہیں، عیب زدہ غلام کی قیمت ہی 1000 شمار ہو جاتی، آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھا؟ ارے صاحبین کے پاس اس کے اندر عیب ہے، انہیں چور ہے بول کے نہیں معلوم رہنا، خریدار کو نہیں معلوم رہنا، اگر خریدار کو معلوم ہے کہ وہ غلام چوری کیا ہوا ہے تو عیب زدہ غلام بول کے معلوم ہے اس کے باوجود بھی نہیں خریدا تو عیب زدہ غلام کی قیمت ہی لگی نا 1000، پھر اس کے ہاتھ کٹ جانے کے بعد انہیں ذمہ دار رہتا ہے، آیا سمجھ میں؟ انہیں ذمہ دار رہتا ہے، اگر معلوم نہ ہو تو پھر یہ عیب کی بحث چلتی ہے۔ پہلے سے بات ہم بول دیے تھے تم کو کہ عیب وہی ہے، عیب وہی ہے جس کو معلوم نہ ہو، مشتری کو نہ بتائے، مشتری سے چھپا کے دے دیا گیا عیب ہے، اگر دکھا کے دے دیا گیا تو عیب کیا ہے؟ انہیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسی چیز کی یہ قیمت ہے، ایسی چیز کی یہی قیمت ہے، تو یہ جو عبارت ہے بولو یہ صاحبین کے قول کے اعتبار سے مفید ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ ابو حنیفہ کے پاس وہ چاہے جانے چاہے نہ جانے حکم تو کچھ ہے، کیونکہ مستحق نکل آیا ہے، مستحق نکل آنے معلوم بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ اب میری زمین اگر میں بیچ دیا، سامنے والے کو معلوم ہے کہ ان کی بہن کے ساتھ ان کے بھائی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہے، اس کے باوجود بھی انہیں خریدا تو صحیح ہے، اس کا خریدنا صحیح، میرے بیچنا صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ پھر اگر مستحق نکل آیا، وہ زمین اس کے ہاتھ سے چلی گئی تو انہیں پلٹ کے میرے پاس آتا، تم جو زمین میرے کو بیچے تھے تمہاری بہن آ کے لے لی میرے کو پیسے دے دو، تو اس کو بولتے ہیں مستحق نکل آنا، آیا سمجھ میں؟ تو یہ عبارت کا تعلق کس سے بنتا ہے؟ صاحبین کے قول کے حساب سے مفید بنتا ہے، تبھی جا کے اختلاف رائے ہوتا۔ اگر ولم یعلم
کی عبارت کو ہٹا دیا جائے تو ابو حنیفہ کے پاس تو وہی رہتا، صاحبین کے پاس یہ شکل آگے بنتی نہیں. کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ جو ہے عیب زدہ پہلے ہی مانا جاتا، ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے اپنا نقصان کر لیا. اب لوگ اس کو بھی بولیں گے تیرے کو معلوم نہیں تھا چور ہے، بولے کہیں کو خریدا یہی بولیں گے نا بھائی. انہیں نہیں معلوم تھا بولے تو پھر وہ بحث چلتی ہے. ہاں معلوم تھا مگر کیا ہے کہ نہیں کٹتا ہوں گا، سمجھ کے خرید لیا، وہی بولیں گا. آیا سمجھ میں؟ کیا سمجھا کچھ تو بولو. ارے بھائی یہ ہدایہ ہے، وہ بھی ہدایہ ثالث ہے. ہاں وقولہ فی الکتاب، کیا ہے وہ عبارت؟ محمد کا قول کتاب میں. محمد کا قول مطلب یہ محمد امام محمد کی کتاب ہے، یہ جامع صغیر اس کی عبارت ہے، قدوری کی نہیں ہے یہ عبارت. سمجھ میں آ گیا؟ بار بار آپ لوگوں کو معلوم ہے، بولا جا چکا ہے کہ یہ جو کتاب ہے ہدایہ، اس کا جو متن ہے بعض عبارتیں قدوری کی ہیں، بعض جامع صغیر کی عبارت جامع صغیر، اور اس کا قول کتاب میں. وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي، یہ قول، اور مشتری اس کو نہ جانتا ہو. بولو جی کہ انہیں چور ہے بول کے. ہاں تو یہ فائدہ دیتا ہے ان دونوں کے مذہب پر. یہ عبارت فائدہ دیتی ہے اس لیے کہ عیب کا علم، اس لیے کہ رزم بھی اس کے ساتھ رضامندی ہے، اس کے ساتھ رضامندی ہے، تو وہ عیب نہیں چلتا. پھر وہ عیب نہیں چلتا، شمار نہیں ہے عیب. کیوں شمار نہیں ہے؟ جب معلوم ہے تو پھر وہ عیب نہیں ہے. یا تو لو یا تو چھوڑ دو اسی وقت میں. ایسا ولا يفيد على قوله في الصحيح، اور نہیں فائدہ دیتا ہے ان کے قول پر، یعنی ابو حنیفہ کے قول پر، صحیح قول کے مطابق. کیوں فائدہ نہیں دیتا ہے؟ کہ ابو حنیفہ جو ہے مستحق نکل آیا تو چاہے مستحق نکل آیا سو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے، دونوں صورتوں میں کاروبار صحیح ہے. ہاں ایک ہی حکم ہے. لأن العلم بالاستحقاق، اس لیے کہ مستحق ہونے کا علم، استحقاق کا علم یعنی مستحق نکل آنے کا علم یا اس کا جاننا رجوع کو نہیں روکتا، جیسے میں مثال دیا آخر میں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.